أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی تذکرہ کیجیے جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مخلص نیک اور پرہیزگار بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ پس منظر ذہن میں رہے کہ اس صورت میں پہلے تو مشرکین کی غلط روش کا بیان ہوا اور دین کے سلسلے میں جو رکاوٹیں وہ کھڑی کر رہے تھے وہ بیان ہوئی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس طرح کے دوسرے پیغمبروں کا تذکرہ ہوا. اب اسی ذکر کو آگے بڑھا کر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. در حقیقت ان پیغمبروں کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے کہ ایک دور ان پیغمبروں پر ایسا آیا جب ان کے لیے حالات بڑے سخت تھے اور مختلف دشواریوں سے ان کو گزرنا پڑا. پھر ایک دور وہ آیا کہ جب اللہ نے ان کو غالب کیا، اور اللہ کا یہی نظام ہے کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب آ کر رہتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جمانے کے لیے، ان کو نکھارنے کے لیے، ان میں مزید ایمانی تازگی پیدا کرنے کے لیے، صفات کا کمال پیدا کرنے کے لیے حالات سے گزارتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. جیسا کہ ارشاد ہوا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، آزمائے جائیں گے، وہ امتحان لیا جائے گا، جانچا پرکھا جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال کے سلسلے میں، تمہاری جانوں کے سلسلے میں، اور
مال کی، جان کی اور کھیتی کی پیداوار اور میووں کی فصل کی کمی کے ذریعے آزمائش پر حق ہے، اور آزمائش کی جاتی ہے تاکہ دیکھ لیا جائے کون ہے جمنے والا اور کون ہے پھسلنے والا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آیا، اس میں ہم ایمان والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے اپنے پیارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کا۔ حضرت ابراہیم والد ہیں، اور حضرت اسحاق ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب ان کے پوتے ہیں، حضرت یوسف ان کے پر پوتے ہیں۔ اللہ نے شریف اور کریم انسانوں کا ایک سلسلہ رکھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جانتے ہو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، سب کریم اور شریف انسانوں کا خاندان ہے، اور پردادا بھی پیغمبر، اور دادا بھی پیغمبر، اور والد بھی پیغمبر، اور پھر صاحبزادے بھی پیغمبر ہیں۔ اور یہ جو بات کہی کہ اولی الایدی والابصار، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی نعمتیں اتاری۔ ایدی یہ طاقت و قوت کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے، اور نعمت کی بھی، کہ اللہ نے ان پر انعام اتارا تھا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت تو وہ ہے جو انعام یافتہ ہے، ان پر خدا تعالیٰ کا انعام نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ میں وہی تو دعا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ عطا کیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا، اور انعام کن پر ہوا یہ بتایا گیا ایک دوسری آیت میں کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار جماعتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر انبیاء ہیں، پیغمبر، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، انتخاب ہیں اللہ کا، اور پھر صدیقین یعنی ولایت کا سب سے اونچا مقام رکھنے والے صدیق، اور پھر تیسرے نمبر پر شہداء، اللہ کے راستے میں خون کا نذرانہ پیش کرنے والے، اور چوتھے نمبر پر صالحین یعنی نیک انسان۔ تو ایدی کا ایک مطلب ہو سکتا ہے انعامات والے، اور ایدی کا ایک مطلب ہے قوت والے، یعنی دینی کاموں میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت آگے آگے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تو ساری زندگی وقف تھی اللہ کے دین کے لیے، اور مسلسل محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اور یہ جو فرمایا کہ آنکھوں والے ہیں، یعنی وہ بصیرت و بصارت رکھتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ کسی کے بھی پیچھے چل پڑیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ کسی کی بھی بات ماننے لگ جائیں، اللہ نے انہیں نور ایمانی سے نوازا ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انہیں ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، یعنی آخرت کی یاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یعنی انبیاء علیہ السلام میں آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد بسا دی تھی۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہر وقت آخرت ان کے پیش نظر ہے، اور انبیاء علیہ السلام تو سب سے اونچے ہیں، اس لیے ان کا دل ہمیشہ آخرت کی طرف لگا رہتا ہے، وہ فانی دنیا پر فریفتہ نہیں ہوتے۔ مال، شہرت، وجاہت اور دنیا کی جائیدادیں یہ ان کی نگاہ میں نہیں جچتی، وہ تو بس آخرت پر نگاہ رہتی ہیں۔
ان کا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے یہی کامیابی ہے۔ ایک ہی دھن، ایک ہی فکر انہیں لگی رہتی ہے کہ ہماری آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اور یہی حال اولیاء کرام کو ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر بھی یہ چیز ہے کہ آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے اولین مفتی تھے، وہ جب بھی سوتے تھے تو ہمیشہ پیر سمیٹ کر سوتے تھے اور دونوں ان کے زانوں ان کے پیٹ سے لگ جاتے تھے، اس طرح سوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ حضرت اس طرح سونے میں تو آپ کو زحمت ہوتی ہے، آپ پیر پھیلا کر کیوں نہیں سو جاتے ہیں، اس میں راحت ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ پیر پھیلا کر سونے کی جگہ تو قبر ہے، یعنی اچھے اعمال کا ذخیرہ لے کر جائیں گے اور آخرت میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں آرام کریں گے۔ دنیا آرام کی جگہ نہیں، یہاں تو ایک کے بعد ایک انسان کے پیچھے مسئلے لگے ہوئے ہیں، ایک غم سے چھوٹا نہیں کہ دوسرا غم آ کر کھڑا ہو گیا۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ غالب نے کہا نا کہ انسان کی زندگی اور غم و الم یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آدمی موت سے پہلے غم سے نجات پائے کیوں؟ انسان کیسے موت سے پہلے غم سے نجات پا سکتا ہے؟ یہاں تو ایک سلسلہ ہے، ایک چیز ختم ہوگی تو دوسری چیز لگ جائے گی۔ اطمینان کی جگہ آخرت ہے، اسی لیے انبیاء بھی، اولیاء بھی اور نیک و صالح لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ ایک تو یہ معنی و مفہوم ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بھی ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء تو اسی کی طرف بلاتے ہیں کہ توحید کو مانو، رسالت کو مانو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ آخرت تمہاری سنور جائے اور آخرت تمہاری بہترین ہو۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگ تھے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور یہ سب بہترین افراد ہیں۔ ان کا علم بھی بہترین، ان کا خلق بھی بہترین، ان کا کردار بھی زبردست، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں ہی خوبیاں رکھی۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِي الْكِفْلِ، اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذوالکفل کو یاد کیجئے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ الیسع جو ہیں یہ بھی پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک میں جو جن انبیاء کے نام آئے ہیں ان میں سے الیسع علیہ السلام بھی ہیں اور ذوالکفل علیہ السلام بھی۔ ذوالکفل ان کا تذکرہ سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے، پیچھے گزر چکا، اور یہ جو لفظ اخیار استعمال کیا گیا ہے یہ خیر کی جمع ہے یا خیر کی جمع ہے، جیسے میت اموات کہتے ہیں تو اسی طرح اخیار بھی یہ جمع ہے۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، یہ نصیحت ہے اور یقین جانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ قرآن پاک تو نصیحت کے لیے اتاری گئی کتاب ہے، اور قرآن رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ انسان تقوی و پرہیزگاری کے راستے پر چلے گا کامیاب ہوگا، اور اگر یہ راستہ چھوڑے گا ناکام ہوگا۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں، یہ ٹھکانہ ہے متقی بندوں کا۔ جیسا کہ ارشاد ہوا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا گھر
انہی لوگوں کو ہم دیں گے جو زمین میں فساد نہیں چاہتے اور اکڑ کر نہیں چلتے، غرور اور تکبر نہیں کرتے اور زمین میں فساد نہیں برپا کرتے. یعنی عاجزی کی، تواضع کی، انکساری کی، چھوٹا بن کے جینے کی ادا ان کے اندر ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے. بہترین انجام اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا ہے. متقی بندے ہی جنت کے وارث ہیں. ارشاد ہوا تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقیا، جنت کا وارث ہم ان کو بنائیں گے جو ہمارے بندوں میں سے ڈرنے والے ہیں. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کیسے متقی پرہیزگار انسان تھے، خلیفہ وقت تھے، لیکن بیت المال میں سے ایک پیسہ استعمال نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ بہت زیادہ ضروری خرچ کے لیے معمولی سی تنخواہ ان کو بیت المال سے دی جاتی تھی. بس الگ سے ایک پیسہ بھی وہ بیت المال کا اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے. یہاں تک کہ جب ان کو زہر دیا گیا اور آخری وقت تھا، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک تھی. فاطمہ کے بھائی آئے مسلمہ ابن عبد الملک، انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن، امیر المومنین کا کپڑا بہت میلا ہے، کرتا، یہ اتار کر دوسرا کرتا پہنا دو، لوگ آ رہے ہیں بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے. تو بہن رو پڑی اور اپنے بھائی سے کہا کہ قسم بخدا اس کرتے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا کرتا موجود نہیں ہے، بس یہی ایک کرتا ہے. حالانکہ آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران تھے. کیسے تقوی اور طہارت کی زندگی گزاری. ایک دفعہ ان کی پھوپھی جو عمر دراز تھی، ان کو ان کے خاندان کے لوگوں نے نمائندہ بنا کر بھیجا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ہم سب کا وظیفہ بند کر دیا ہے. پہلے بہت ہم کو بیت المال سے پیسے ملتے تھے، چونکہ وہ بادشاہ کا خاندان تھا، وہ پیسے خوب ملتے تھے، انہوں نے بند کر دیا. آپ جا کر سفارش کیجیے. وہ آئیں، عمر ان کی کافی تھی، آ کر انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو تنبیہ کی کہ عمر یہ تم نے کیا کیا، سب کا وظیفہ بند کر دیا اور سب کو محروم کر دیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. خادم سے کہا ذرا گوشت لے کر آؤ. گوشت لایا گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اشرفی کو آگ میں دہکایا اور وہ اشرفی انہوں نے گوشت کے ٹکڑے پر رکھوائی. جلتی ہوئی اشرفی تھی، گوشت بھی جلنے لگا اور اس کی بو دربار میں پھیلی. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پھوپھی جان، اگر میں احتیاط نہیں کروں گا اور مال بیت المال سے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو پیسے دوں گا تو آخرت میں میرا گوشت اسی طرح جلایا جائے. ایسا ڈر اور خوف تھا. جب انتقال کا وقت آیا، وہی جب زہر دیا گیا تھا اور آخری وقت تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا انی لأرى وجوہا لیست بوجوہ الانس والجن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو نہ انسانوں کے ہیں نہ جنوں کے ہیں. نورانی چہرے فرشتوں کے ظاہر ہوئے. کتنی بڑی جماعت آئی ہوگی اللہ کے فرشتوں کی استقبال کے لیے. اور گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم سب نکل جاؤ. اس کے بعد آیت تلاوت کرنی شروع کی، یہی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. آخرت میں وہ تاجدار ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور بہترین انجام متقی بندوں کا ہے. تو یہ بات ارشاد ہو رہی ہے کہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. متقی بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور دروازے اس کے ہمیشہ کی جنتوں کے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وہ داخل ہو رہے ہیں اور پھر داخل ہونے کے بعد کوئی ان کو جنت سے نکالے گا نہیں. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اس میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، منگا رہے ہوں گے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابیں.
وہ شراب وہ دنیا والی نہیں کہ پی کر انسان ہو مدہوش ہو جائے، یا شراب کی ایک بوتل چڑھا لے اور سمجھے کہ مودی جی تو ہمارے ہاں برتن دھلنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ دنیا کی شراب انسان پی لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، نشے میں دھت ہو جاتا ہے۔ جنت کی شراب ایسی ہے کہ جس میں سرور تو ہے لیکن کوئی نشہ نہیں ہے، کوئی سر چکرا دینے کی کیفیت نہیں ہے، مدہوشی نہیں طاری ہوگی۔ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں یعنی وہ ایسی ہوں گی کہ اپنے شوہروں کی وفادار ہوں گی اور صرف اپنے شوہروں سے تعلق رکھیں گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا، یعنی حساب کے دن، قیامت کے دن تم کو آخرت میں بہترین نعمتیں ملیں گی، اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب وہ ساری نعمتیں اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، بے شک یہ ہے ہمارا عطیہ، یعنی یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ ہمارا عطیہ ہے، یہ ہماری طرف سے ملا ہوا انعام ہے، بخشش ہے۔ مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں 10-20-25 سال نعمتیں لوگوں نے استعمال کر لی تو کسی دن فرشتے آ کر کہیں کہ ابھی ذرا ہمارے ہاں خزانہ ختم ہو گیا ہے اور اسٹاک میں چیزیں نہیں ہیں اس لیے ابھی نہیں دی جا سکتی، یا دنیا کی طرح کہ فلاں آفت آ گئی اور جتنے لوگ ہیں ان کو جو کچھ دیا جاتا تھا تھوڑے دن کے لیے روک دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، وہاں کوئی کمی نہیں ہے اور وہاں کسی طرح کا کوئی نقصان، کوئی زوال نہیں۔ هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، یہ تو انعام ہوا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ یعنی یہ تو سب جو نعمتیں بیان ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اس کے علاوہ جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں، گنہگار، سیاہکار، خطا کار ہیں، ان پر سزا بھی ہوگی۔ سزا کیا ہے؟ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کیسا برا بچھونا ہے، یعنی کیسی بری جگہ ہے جہاں انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق، یہ ہے یعنی یہ ہے تمہاری سزا، دیکھ لو بس تم چکھو۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ چکھ لیں گرم پانی اور پیپ۔ حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، غساق کہتے ہیں پیپ کو۔ تو ھذا حمیم و غساق یہ اصل عبارت ہے کہ یہ ہے گرم پانی اور یہ ہے پیپ، اب اس کو تم چکھو۔ احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جہنمیوں کو پینے کے لیے انتہائی سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جو جہنمیوں کا خون اور پیپ اور ان کے جسم سے نکلنے والا فاسد مواد ایک جگہ جمع ہوگا وہ بھی جہنمیوں کو سزا کے طور پر پلایا جائے گا۔ وآخر من شکلہ ازواج، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب، یعنی ایسے بہت سے عذاب ہوں گے، صرف یہ نہیں کہ گرم پانی پلایا جا رہا ہے اور وہ پیپ پلائی جا رہی ہے اور کھانے کے لیے کانٹے دار پھل دیے جا رہے ہیں، بس اتنا ہی عذاب نہیں ہوگا، ایسے ایسے عذاب ہوں گے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار، یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ جانے والی ہے، یعنی جہنم میں جانے والی، یہ ایک جماعت ہے، ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں جانے والی ہے۔ لا مرحبا بهم، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، کوئی استقبال نہیں۔ استقبال تو ان کا ہوگا جو نیکوکار ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ایمان و یقین کا سرمایہ جن کے پاس ہے، جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، جنہوں نے اللہ پاک کے آگے سر چکایا، استقبال ان کا ہے۔ جو فاسق فاجر ہیں، جہنمی ہیں، ان کا کیسا استقبال؟ لا مرحبا بهم، ان کے لیے کوئی استقبال نہیں۔ انہم صالوا النار، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں، یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔
یہ قرآن پاک کا خاص انداز ہے کہ قرآن مجید جہاں تذکرہ کرتا ہے مومنوں کا وہیں کافروں کا ذکر کرتا ہے، جہاں جنت والوں کا تذکرہ آتا ہے جہنم والوں کا ذکر آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اخیار کا ذکر فرماتا ہے وہیں فساق فجار کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم نے ہی تو اسے پہلے سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا۔ فبئس القرار، پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ یہ جو گفتگو ہوگی یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کے درمیان جو عام لوگ تھے اور جو بڑے بڑے پیشوا اور ان کے سردار تھے ان کے درمیان ہوگی، یعنی جو عام لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں کی پیروی کر کے اور ان کے پیچھے چل کر جہنم کے حقدار ہو گئے، اب ان کو جہنم میں جانا ہے اور ان کے لیے کسی طرح کا کوئی اعزاز نہیں بلکہ ان کے لیے مصیبت ہی مصیبت، اور جہنم میں وہ جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ان کے بڑے بڑے سردار ہوں گے ان سے کہیں گے کہ یہ برائی کا کفر کا راستہ تمہیں نے تو ہم کو دکھایا تھا۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار جس نے ہمارے لیے کفر کا راستہ پیش کیا اس کو اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ یعنی جن لوگوں نے ہمیں کفر کے راستے پر لگایا، جن کے پیچھے پیچھے چل کر ہم جہنم کے حقدار بنے، ان پر دگنا عذاب نازل کر دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیسی بات آئی۔ مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ایمان لانے والے کمزور مسلمانوں کو برے انسان کہتے تھے، اشرار کہتے تھے۔ حضرت بلال غلام انسان، حضرت خباب ابن الارد، حضرت عمار ابن یاسر، اور اس طرح کے جو لوگ بیچارے کم حیثیت کے تھے مگر اللہ نے ان کو ایمان کے ذریعے بہت اونچا مقام عطا فرمایا، ان کو مکے کے لوگ مشرکین بڑے بڑے سردار کہتے تھے یہ گرے پڑے لوگ ہیں، یہ بالکل کمزور لوگ ہیں اور یہ بہت زیادہ برے لوگ ہیں۔ جب یہ مکے کے مشرکین اور بڑے بڑے سردار جہنم میں ڈالے جائیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے تو ان کو یہ خیال ہوگا کہ وہ کہاں گئے جن کو ہم برا خیال کرتے تھے، جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ برے لوگ ہیں، کمزور ہیں، کننا نعدہم من الاشرار۔ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ جن کو تم کمتر سمجھتے تھے آج وہی آخرت کے تاجدار ہیں، اور جن کو تم نے حقیر جانا آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ یعنی ہم نے دنیا میں جو ان کا مذاق بنایا تھا، جہاں ہم غلطی پر تھے اور ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا، یا آج ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی، یعنی وہ ہمارے ساتھی کہیں ہیں دوزخ میں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یاد رکھو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہو کر رہے گا، یعنی قیامت کے دن یہ اختلاف جو ہوگا آپس کا یہ ہو کر رہے گا، یہ طے ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دکھائے گا کہ تم دنیا میں جو سمجھتے تھے وہ بالکل الٹی بات تھی، حقائق کچھ اور تھے اور تم نے اس کو بالکل غلط سمت دے دی تھی، آج دیکھو کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا کہ کافر مشرک جب ان کے پاس سے مومنین کا گزر ہوتا تھا، مومنین تو وہ ان کی طرف اشارے کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھوں سے
انگلیوں سے اشارے کرتے تھے. کیا اشارے کرتے تھے؟ یہ بہت گرے پڑے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، یہ نادان لوگ ہیں، بیوقوف کہتے تھے، ہے نا پہلے پارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا تھا جیسے اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے تھے کہ ہم ویسے ایمان لائیں گے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے آئے، یعنی ان کو بیوقوف کہتے تھے. اور جب وہ گزرتے اور مومنین کے پاس سے یا مومنین ان کے پاس سے گزرتے تو وہ اشارے کرتے تھے یہی ہے. اللہ اکبر. یہی ہے نادان بیوقوف الٹی سمجھ رکھنے والے، یہ اشارہ کرتے تھے اور مذاق کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے. قیامت کے دن جب اللہ اہل ایمان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کی اونچی شان ہوگی اور ان کا بہت بڑا مقام ہوگا، تو ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج کے دن ایمان والے کافروں کی ہنسی اڑائیں گے. ایمان والے کہیں گے دیکھو یہی ہے نا جو ہم کو کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں، یہی ہے نا وہ جو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، یہی ہے نا وہ جو ہم کو کہتے تھے کہ تم تو دنیا اور آخرت تباہ کرو، دیکھو ہمیں کیا کیا ملا، کیسی نعمتیں ہم کو حاصل ہوئی اور اللہ نے کیسی عزت ہمیں دی. اللہ پاک ہم سب کو بھی آخرت میں سرخرو فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف.